ایک شخص نے، میں تو یہ واقعہ بھی سناتے ہوئے لرز جاتا ہوں، اس سے برائی کو اور حوصلہ ہی ملتا ہے. ایسے ایسے قتل کے کیسز آتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر ایسے رشتوں کو قتل کر دیا کہ روح کانپ اٹھتی ہے کہ یار کوئی اتنا بدبخت بھی ہو سکتا ہے. تو انسان کو اگر آپ صرف میڈیکل سائنس کی حیثیت سے دیکھیں گے تو وہ تو ایک روبوٹ ہے، ایک وجود میں آ گئی ایک مخلوق اور بس وہ کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے جس میں وہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. یہ ایک ایسی مشین نہیں ہے بس وجود میں آ گئی اتفاق سے اور چل رہا ہے پھر رہا ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو روبوٹ نہیں سمجھا جا سکتا. تو ایسے دنیا میں ظلم ہوئے کہ بھائی اگر مر کے سب ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ جنہوں نے ظلم کیے ٹھیک کیا، بالکل جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور دنیا میں آپ کو ایسے اچھے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اپنے قوم کی خاطر، انسانیت کی خاطر. تو مر کے وہ بھی کیا ہو گئے؟ مٹی، بس ایک آنکھ بند ہوئی ختم. اللہ فرماتے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو. سورہ قلم میں ام نجعل المتقین کالفجار، نیک آدمی اور برا آدمی مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے اور سب برابر ہو جائیں گے. ما لکم، اللہ کا انداز دیکھو کیسا ہے. اللہ فرماتے ما لکم، کیا ہو گیا. جیسے یہ آج کل جو ایتھیسٹ ہیں نا، ان کے بڑے کلپ آ رہے ہیں مارکیٹ میں. اچھا گوروں میں یہ کم ہے، پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی جو ہے نا، وہ جب باہر ملک جاتے ہیں نا تو وہ ذرا لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھر جو مذہب کے مخالف ہوتے ہیں تو وہ تمام حدود توڑ دیتے ہیں. تو وہ ایتھیزم کو بہت پھیلاتے ہیں اور پھر بلا وجہ بائیولوجی کی پیچیدہ جو نظریات ہیں اور جو ہے نا وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں کے حوالے، ایک آسان چیز کو پیچیدہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے بھرم میں لینے کے لیے کہ سامنے والا سمجھے کہ بہت بڑا کوئی فنٹر ہے. حالانکہ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات ہے کہ مادہ خود سے وجود میں، بولو بھائی، نہیں آ سکتا. اس کے لیے کوئی ڈاکٹر کی یہ کسی سائنسدان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ پانی اتنا پینا چاہیے جتنی پیاس لگے. وہ ایک ڈاکٹر نے کہا 25 گلاس پینے چاہیے، کسی نے کہا 36 گلاس پینے چاہیے. تو میں نے کہا یہ جتنا پیاس لگے اتنی پینی چاہیے. تو کسی نے کہا کہ مفتی صاحب آپ خود کہتے ہو کہ جو جس کی فیلڈ ہے اسی پہ سوٹ کرتی ہے، تو پانی کتنے گلاس پینا چاہیے یہ مفتیوں کی فیلڈ ہے یا ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. تو ہم ڈاکٹروں سے پوچھیں گے، آپ سے تھوڑی پوچھیں گے. تو یقیناً ڈاکٹر کی فیلڈ ہے. لیکن میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کوئی پوچھے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں، تو مفتیوں سے تھوڑی پوچھیں گے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے نمازیں کتنی فرض ہیں. بلکہ کوئی مفتی اگر یہ کہے کہ 6 فرض ہیں تو وہ مفتی رہے گا ہی نہیں. کوئی کہتے 4 فرض ہیں تو بھائی تو یہ تو اسلامی کا انکار کر رہا ہے. یا کوئی مفتی کہتے فرض ہی نہیں ہے. تو انسان کی باڈی کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا، جو بہت اہم ہے انسان کے لیے، اس میں اللہ نے انسان کو ڈاکٹروں کا محتاج نہیں بنایا ہے. کیونکہ ڈاکٹر تو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں نا، آدم علیہ السلام تو بہت پہلے سے آئے ہوئے ہیں. تو جو چیزیں ہماری بنیادی ضرورت کی ہیں وہ اللہ نے آٹومیٹک سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں. بہت ہی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو تحقیقات کی بھیٹ نہیں چڑھایا جاتا. روٹی کب کھانی ہے کب نہیں کھانی، بھائی بھوک لگے گی تو کھا لو، تو جب ضرورت ہوگی تو باڈی خود بتائے گی نا. تو پیاس کتنا، کب پانی کب پینا ہے، جب باڈی، پانی ایسی چیز ہے باڈی خود بتائے گی کہ بھائی پیاس لگ رہی ہے. جب جسم میں کمی ہوگی، تو اگر ڈاکٹروں کے یہ شعبہ ہوتا نا تو پھر لوگ پانی پینے کے لیے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے. ایک ڈاکٹر اناڑی ہوتا، اس نے 25 گلاس کہہ دیے، ضرورت 36 کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ایک مصیبت میں پڑ جاتے لوگ. تو اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا ہے تو انسان کو کہا بھائی یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ باڈی خود ہی بتا دے گی، جب بتائے تو کر لینا. اس میں انسان
مجبور ہو جاتا ہے, کیونکہ سانس, اب دیکھو سانس کی مثال, آکسیجن کتنی لینی ہے, جتنی چاہیے نا خود بخود پھیپھڑے پھولتے رہیں گے اور دبتے رہیں گے, جتنی چاہیے وہ لازمی آپ کو آپ کی باڈی میں جائے گی وہ, کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں ہماری صحت کے لیے. تو فطرت کا, نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, بلکہ ڈاکٹر اگر نیچر کے خلاف بات کرے تو وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر ہوگا, آپ اس سے پوچھیں گے پانی کتنا پینا ہے, وہ کہے گا باڈی آپ کو خود بتا دے گی. میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے, جتنا پانی چاہیے باڈی, بولو نا بھائی, خود بتاتی ہے, باڈی خود بتائے گی. وہ صحیح ڈاکٹر ہوگا, اس کا مطلب اس کی ریسرچ ہے. ریسرچ یہی ہے کہ بھائی یہ جو نیچر ہے نا وہ تو سب سے بہترین گائیڈ کرتی ہے. گائیڈنس جو ہے نا سب سے بہترین انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ نیچر کی طرف سے. وہ خود بتا دے گا کہ بھائی جتنا بھوک لگ رہی ہے اتنا کھاؤ, جتنی پیاس لگ رہی ہے اتنا پیو. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ہم حماقتیں کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جیسے چائے جو زیادہ پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, تو پانی نکل جاتا ہے اور پیاس لگتی نہیں ہے. تو یہ فطرت کے خلاف ہم نے ایک آرٹیفیشل چیز داخل کی نا باڈی میں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی پیاس لگنی چاہیے اتنی لگ نہیں رہی ہوتی, تو پھر جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو پھر ایسے موقع پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیو, کیونکہ جتنی تمہیں پیاس لگنی چاہیے وہ لگ رہی نہیں ہے. اس کی وجہ تمہاری اپنی حماقتیں. لیکن نارمل جو انسان لائف گزارتا ہے وہ باڈی خود بتاتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے 25 بعض لوگ 6 گلاس پانی پینے, وہ 4 گلاس پانی پی رہا ہے, تو یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے. صبح اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح, کوئی دنیا میں جانور دیکھا صبح اٹھتے ہی پانی پینا شروع کر دے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صبح اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح بھوک لگ رہی ہے تو کھاؤ, نہیں لگ رہی تو نہیں کھاؤ, ٹھیک ہے نا. تو عادت ڈال لیتے ہیں اپنی, پھر ایسی عادت پڑتی ہے کہ صبح ان کو لازمی پانی چاہیے. تو عادت تو کسی بھی چیز کی ڈال لو. کوئی بیماری ہو نا, اس میں ڈاکٹر کہے کہ آپ ایب نارمل ہو چکے ہیں تو آپ کا علاج یہ ٹوٹکے میں ہے, تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارمل انسان کو نارمل لائف ہی گزارنی چاہیے. اپنے آپ کو بلا وجہ چھوئی موئی بنا دیں گے تو وہ عجیب سے ہو جائیں گے پھر, صحیح ہے نا. تو جو نیچر سے بہتر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. جیسے نیچر نے بنایا ایسے چلو, تمیز سے چلتے رہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا, ہاں, تو وہ جو ایتھیسٹ ہے نا, 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات ہے کہ بھائی یہ مادہ خود نہیں بن سکتا, کسی کو بنانے والا کوئی ہوگا. بنانے والا کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو وہ خود سے, ہمیں اس کے بارے میں معلومات تھوڑی ہیں. ہم تو بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کی صفات تو ہم جانتے ہیں. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے, مگر یہ اتنا گھمائیں گے, اتنا لفاظی کریں گے, تھوڑی انگلش درمیان میں, کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں, کچھ پرانی کتابوں کے حوالے, کچھ ڈھانچے. تو وہی ان کی تقریروں سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سیدھی سی بات کو گھماتے ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ خود نہیں بن سکتا انسان, ایک پتھر نہیں بن سکتا, ایک اینٹ کے اوپر ترتیب سے نہیں جڑ سکتی خود سے. تو آپ بتاؤ یہ جوائنٹ کیسے فٹ ہو گئے ہیں, یہ ہڈیاں, گھٹنا کیسے فٹ ہو گیا. جب گھٹنے کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ایک بال منگواتے ہیں نا کولے کی ہڈی کے لیے, وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کوئی بھی مزدور بنا دے, وہ اتنی مہنگی بال جرمنی سے منگوائی جاتی ہے, گولا. وہ اب جا کے جرمنی کے سائنسدانوں نے انسانی گولے جیسا گولا بنایا ہے, وہ بھی بالکل اس کا متبادل نہیں ہے. اور اللہ نے گولا ماں کے پیٹ میں لگا دیا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, روٹی سے وہ گولا بن کے کولے کی ہڈی میں فٹ کر دیا, صحیح ہے نا. تو یہ خود بخود ہو گیا. جو اوریجنل ہے, جو کاپی ہے, وہ جرمنی بنا رہا ہے, وہ ڈارون نے نہیں بنایا. وہ یہ پاگل ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ان کمبختوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے کہ مرو گے, جاؤ گے, اپنے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو. اس سے بڑا دنیا میں جرم کوئی نہیں ہے. اور دوسرا, اس کے اخلاقی نقصان کتنے ہیں کہ انہوں نے, جو اللہ کے منکر ہیں, انہوں نے انسان کو محض ایک مشین بنا دیا کہ خود سے بنی ہے تو خود سے تو کوئی بھی چیز بن سکتی ہے نا. تو بن گیا تو اب کیا ہے, اب آزاد ہے, جو چاہے کرے وہ. تو لہذا وہ ظلم کرے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, انصاف کرے گا تو کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے. تو اس سے معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے. اسلام نے بتایا کہ انسان ایک مشین نہیں ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, ایک ایک چیز کا, بڑے بڑے کیس نہیں, چھوٹے چھوٹے کیس کی فائلیں بھی کھلیں گی. تو مرتے ہی ختم ہو کے مٹی نہیں ہو جاتے.
کیونکہ اگر مر کے ختم ہو کے مٹی ہو جائیں تو یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے، کیا بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا جو مرضی کرتے رہو. تو دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے، دنیا میں تو مجرم اکثر بری ہو جاتے ہیں اور جو مجرم نہیں ہوتے وہ پھنس جاتے ہیں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے. کتنے آج بہت سی بڑی بڑی طاقتیں ایسی ہیں جو جرم کی بیس پہ بنی ہیں، وسائل پوری دنیا کے اکٹھے کر کے طاقتور بن گئے. آسٹریلیا میں دیکھیں نا، وہاں کتنا ظلم ہوا تھا. وہاں جو اصل قوم تھی، کالے رہتے تھے، ان کو جانوروں کی طرح مارا گیا ہے. گوروں نے نا ان کو ایسے شکار کرتے تھے جیسے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے نا، ایسے وہاں کے جو بلیک لوگ تھے، کالے لوگ تھے، ایسے پرندوں کی طرح جیسے شکار کیا جاتا ہے نا، ایسے پکڑ پکڑ کے ان کو مارا جاتا تھا. کہیں ملے جو اصل مقامی تھے. پھر ان کو مار مار کے قبضہ کر لیا. آج سارے وسائل کس کے پاس ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس ہیں. اب دنیا کو وہ حقوق بھی سکھا رہے ہیں، دنیا کو آداب بھی سکھا رہے ہیں بہت تمیز سے. ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، یہ ٹوپی ڈرامہ ساری دنیا میں چلتا ہے. بہت اچھا بھائی، اگلے کی تو واٹ لگ گئی نا اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے. تو اللہ ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے، وہ کہے گا میں نہیں چھڑوں گا. اللہ میاں بھی پنجابی میں بھی دھمکیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نہیں چھڑوں گا. اللہ میاں تو نہیں دیتے، ہم اللہ کی بات کو پنجابی میں بیان کرتے ہیں کیونکہ دھمکی پنجابی میں اچھی لگتی ہے. میں نہیں چھوڑوں گا، مزہ نہیں آیا نا. تو وہ چھوڑو، پھر قصوں پہ قصے نکلتے ہیں. تو اللہ نہیں چھڑے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا. تو مرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ایک ایک پائی کا حساب، کیونکہ پوری کائنات میں نے تمہاری خدمت میں لگا دی، زمین سے فائدے اٹھا رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے، مر گئے ختم. دو نظریات ہیں نا، ایک تو یہ کہ مر گئے ختم کچھ بھی نہیں ہے. ایک نظریہ اسلام کا ہے کہ ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کا حساب نہ ہو. بڑے بڑے کیسز تو دور کی بات، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. فرمایا جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو انسان کہے گا کیسا اعمال نامہ ہے کہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، ایک چیز بھی نہیں. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ نے اگر کبھی خیانت کی ہے نا، کسی عورت کو غلط نیت سے دیکھا حرام خواہش کے لیے، ایک دفعہ پلک جو اٹھا کے دیکھا، یہ بھی نوٹڈ ہے، یہ بھی نوٹ دکھایا جائے گا بھئی یہ کیا. وہ اللہ کی مرضی اس پہ پکڑے یا معاف کر دے، لیکن نوٹ ہو رہا ہے، چھوڑا نہیں جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ سمجھتے ہو چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہ نہ نہ. تو دو نظریات ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی بھی حساب نہیں ہے، ایک یہ ہے سب کچھ ہے. تو اب آپ ایک طرف ہو جاؤ بھائی. اگر ہمارا بالکل حساب و کتاب ہے ہی نہیں بھئی، درمیان میں تو کسی کا بھی قول نہیں ہے کہ بڑی بڑی چیزیں پوچھی جائیں گی، چھوٹی موٹی چیزیں وہ ریکارڈ نہیں ہو رہی، تو پھر ہم چلو بڑے بڑے ظلم کر لیتے ہیں. بہن کی 1 کروڑ والی وراثت جو کھائی ہوئی تھی وہ دے دیتے ہیں، 50 لاکھ ہڑپ کر جاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں غلط باتیں کر رہا ہوں تو بتا دو یار. یا چھوٹے موٹے جو ہے نا، وہ یہ ضرور ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. تو چھوٹی موٹی وہ ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے دن بھر میں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے تو انسان، خواہشات بھی لگی ہیں، کبھی کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہر انسان سے زیادتی ہو جاتی ہے. تو توبہ کر لو، استغفار کر لو، بس کافی ہے. نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی. تاکہ اللہ نے یہ اس لیے بتا دیا کہ اب اتنا بھی لوگ ڈر نہ جائیں نا کہ بھئی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے تو پھر بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا، اس کے بعد بولے گا کہ کہیں سخت لہجے میں بات نہ ہو جائے، پھر یہ نہ ہو جائے، پھر ایک لفظ تو وہمی ہو جائے گا، پاگل ہو کے مر جائے گا وہ، جیسے ہو جاتے ہیں پاگل لوگ. تو ہم تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پاگل سے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے. کسی کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں بول دیا طلاق تو نہیں ہو گئی، یوں بول دیا تو نہیں ہو گئی. اس کو بتاؤ بھائی نہیں ہوئی ہے، نہیں میں نے تو یوں، او بھائی نہیں ہوئی ہے تمہیں وہم ہو گیا ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے ہر وقت دماغ میں یہ آتا رہتا ہے کہ میرے منہ سے طلاق کا لفظ نکل رہا ہے. تو یہ طلاق کے وہمی بہت ہیں، وضو کے وہمی بہت ہیں، 6 گھنٹے نلکے کے نیچے بیٹھ کے وضو کرتے رہتے ہیں، ان کا وضو ہی نہیں ہوتا. اور بھی اس طرح کے پھر تقوی کا بھی وہم ہو جاتا ہے، تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. حیضہ سمجھتے ہیں تقوی کا کیا ہے؟ جیسے وہ ماسی کو دیکھ کے نا میں نے بتایا تھا نا کل واقعہ، ماسی گئی کسی سے
چندہ مانگنے، وہ ماسی خود بتا رہی ہے مجھے، تو مولانا صاحب نے یوں کر لیا کہ خبردار پردہ فرض ہے، وہ بیچاری بوڑھی ماسی ہے یار، اس کو زکوٰۃ دے دو. پھر وہ بات کر رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے اسلام میں. تو وہ بوڑھی ماسی بیچاری کیا بگاڑ لے گی آپ کا، اس کو پیسے دو اللہ کے بندے، اس کے گھر جا کے راشن ڈلواؤ. تو اور بعض لوگ ان چیزوں میں بڑے آگے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بلینڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے ملازمین کو وقت پہ تنخواہیں نہیں دے رہے ہوتے، ان کا حق دبایا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت ان لوگوں کے بارے میں فرماتے تھے ان کا تقویٰ ایسا ہے جیسے کتے کا تقویٰ ہوتا ہے نا. کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے، تو کہتا ہے کہیں چھینٹیں نہ پڑ جائیں. کام سارے کتوں جیسے کرے گا سارا دن، گٹر کا پانی پی لے گا، اس سے ناپاک نہیں ہوگا. جس پانی میں پیشاب کیا نا وہی پانی تھوڑی دیر میں پی رہا ہوگا، لیکن پیشاب جب کرے گا ٹانگ اٹھا کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض لوگ اس قسم کا تقویٰ ہوتا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، باقی سارے الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں. آدمی حیران ہوتا ہے یار یہ کر کیا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ اسلام کی اس طرح کی باتیں سن کے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو کیسی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے ادھر اس کو قتل کیا نوجوان کو، اور قیل ادخل الجنہ، ادھر قتل ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں کہاں داخل ہو جا، جنت میں. کوئی کہاں جنت میں کہاں جا رہا ہے، یہ تو تڑپ رہا ہے یہاں پہ، مر رہا ہے. اس کو قبر میں اٹھا کے پھینک دیں گے اور پھینک دیں گے، کیڑے کھا جائیں گے، لاش گل چھڑ کے ختم ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں ہے. ان ہی الا، اللہ نے ان کی بھی باتیں بھی جو ہے نا ایتھیسٹ کی وہ قرآن میں نقل کی ہیں. اس دور میں بھی بڑے لوگ تھے جو خدا کے منکر تھے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی دنیا کی زندگی ہے. ایتھیسٹ بولتے ہیں کہ کچرا تھے کچرا ہو جاؤ گے، تو اس سے پہلے کچھ کر لو، مطلب مزے اڑا لو. کرنے کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ مزے اڑا لو. یہ مولویوں کی باتوں میں مت آؤ، تراویح پڑھ رہے ہیں ٹانگیں چوڑی کرو، پتلی ٹانگیں پتلی کرو. اصل میں مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی مولویوں کی بات آتی ہے ٹانگوں پر دماغ فوراً چلا جاتا ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ چل ہی یہی رہا ہے. جس مولانا صاحب کا کلپ کھولو وہ ٹانگیں چوڑی کرنے پر بیان ہوگا، دوسرے کا ٹانگی. اب تو کم ہو گیا، پہلے تو یہی موضوع چل رہا تھا. تراویح 8 رکعت 20 رکعت، وہ بزرگ نے فلاں کتاب میں یہ لکھا، وہ کافر، وہ گستاخ، وہ یوں عجیب مصیبت کھڑی کر دی ہے. اور پھر لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی پھر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ دیا اشرف علی رسول اللہ. تو خواب کی ایک بات ہے، خواب آیا اس کو پورا میں نے حوالوں کے ساتھ حوالوں کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ خواب آیا تھا ایک آدمی کو، ان کے مرید کو، کہ حضرت مجھے خواب میں آیا کہ میں اشرف علی رسول اللہ کہہ رہا ہوں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو خواب کی تعبیر بتا دی. تو اس میں کہاں گستاخی ہو گئی؟ خواب میں تو کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے. پھر میں نے حدیث میں ایسے خواب بتائے تھے کہ حدیث سے اس طرح کے خواب صحابہ کو بھی آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا. اس لیے کہ خواب میں جو چیز آتی ہے اس سے وہ مراد نہیں ہوتا. اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تعبیر ہوتی ہے. اب فرعون کو خواب آیا 7 موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، ویسے ممکن ہے یہ عملاً؟ تو آپ بولو فرعون تو وہ فرعون نہیں، وہ جو مصر کا بادشاہ تھا نا، اس کو خواب آیا تھا کہ 7 موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو اب آپ بولو کہ یہ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا. گائے تو گائے کو کھاتی نہیں ہے، گائے تو گوشت خور ہے، وہ تو گائے تو گھاس خور ہے، وہ تو گوشت ویسے بھی نہیں کھاتی. اور اگر گوشت کھائے گی بھی تو گائے کا گوشت کیوں کھائے گی؟ اور پتلی گایوں کو جب کھا رہی تھی تو پتلی آرام سے کھلوا رہی تھی. یہ پاگل لوگ ہیں، یہ سارا مصر کا بادشاہ بہک گیا ہے، سٹک گیا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ تو مینٹل اپروچ ہے لوگوں کی. تو بھائی وہ کب کہہ رہا ہے کہ وہ اگر لوگ اس پہ اعتراض کرتے بادشاہ سلامت دماغ کیا ہو گیا آپ کا؟ سڑیا گیا ہے. تو وہ کہتا ہے کمبختوں میں جاگتی حالت میں نہیں کہہ رہا کہ موٹی گائے پتلی گائے کو کھا رہی، خواب میں دیکھا ہے. تعبیر آتی ہے بتاؤ ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید کو خواب آیا کہ میں خواب میں کہہ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ. پوچھ رہے تعبیر کیا ہے، آتی ہے تو بتا دیں، ورنہ وہ بھی بزبان حل یہ کہہ رہا تھا نہیں تو میں کسی اور سے جا کے پوچھ لوں. تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں. ختم نبوت پہ ہمارے علماء نے جو محنتیں کی ہیں، آپ کو اس کا 1000واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. قربانیاں تو ہمارے اکابر نے دی ہیں، بزرگوں نے دی ہیں. آج جو قادیانی اسمبلی میں کافر ہیں، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی اور لڑے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کر. آپ تو تھے ہی نہیں اس وقت، صرف اعتراضات کرنے آتے ہیں. کبھی فلاں کتاب سے نکال کے کسی پر کیچڑ اچھالا، کبھی فلاں کتاب سے نکال کے کسی پر کیچڑ. تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب اس کی علامت ہے کہ آپ کے شیخ متبع سنت ہیں.
سنت سے, اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے اس نے سنایا کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اور پھر حکیم الامہ نے بھی فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ تعبیر ہے, لیکن یہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ تعبیر نہ ہو, کیونکہ یقینی بات تھوڑی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اس قسم کے خواب حوالوں کے ساتھ بتایا تھا, حدیث کے حوالوں کے ساتھ, کہ اس قسم کے خواب صحابہ کو بھی آئے ہیں, حالانکہ وہ جاگتی حالت میں گستاخی پر محمول ہیں, کہ جسم کا ٹکڑا, گوشت کا ٹکڑا ٹوٹ کے گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ خواب آیا. تو نبی نے تو گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا, اس لیے کہ یہ کس میں آ رہا ہے, خواب میں آ رہا ہے. تو وہ پورا میرا بیان پی گئے. اور پھر وہی اشرف علی رسول اللہ, اور ماشاء اللہ جو مریدین ہیں وہ ایک طرف کی بات سنتے ہیں, دوسری طرف کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ سن رہے ہیں, وہ بھی فتوے لگا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں, بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں. تو جب انسان ضدی ہو, ہٹ دھرم ہو, تبھی میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں کتاب سامنے رکھ کر دکھاؤں گا یہ خواب ہے اور یہ والی حدیث ہے, جو اس کی تعبیر ہے وہی اس حدیث کا مطلب ہے. لیکن کم بخت سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوبارہ مولوی تھانوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرے گا. اور میں ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کر دوں, یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ مناظرہ سے کچھ نہیں ہوتا, مناظرہ وہ لوگ نہیں کرتے جو پھر اس قسم کی باتیں بھی نہیں کرتے, وہ تعمیری کام کرتے ہیں. جو صبح و شام چیلنج دے رہا ہو اور جب چیلنج قبول کر کے بیٹھو تو پھر کہتے ہیں مناظرے سے کیا پھیلتا ہے, فساد. تو اس سے کیا پھیل رہا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو؟ وہی ہے, ایک آدمی نے زنا کیا, حمل ٹھہر گیا, پکڑا گیا, لوگوں نے پکڑ کے کوٹا. ایک دوست نے بولا کمبخت عزل کر لیتا. عزل کا مطلب ایسا طریقہ اختیار کرتا کہ بچہ نہ ٹھہرے. تو اس نے کہا عزل اسلام میں مکروہ ہے. عزل کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے. تو اس نے کہا کمبخت یہ جو تو نے کام کیا یہ کیا تھا؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا, تو یہ اس طرح کی باتوں سے ہوتا ہے بہت کچھ. کیا چیلنج پہ چیلنج, چیلنج پہ چیلنج. جب چیلنج قبول کرو, کیونکہ ویڈیو بیان میں جب ریکارڈ کرواتا ہوں وہ پورا نہیں آتا, اس میں سے ٹکڑا کاٹ کے اس کو اور غلط میسج چلا جاتا ہے. میری تصویریں لگا لگا کے پھر لوگ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو بھائی سامنے بیٹھو, بات کرو. اور جو میں نے تو یہاں تک بعض لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ دیتا ہوں جہلم جانے کا, آپ میری طرف سے یہ سوال محترم کی مجلس میں بیٹھ کے پوچھیں, ٹھیک ہے نا. جہاز کا ٹکٹ, جہلم جہاز نہیں جاتا, لاہور جاتا ہے, لاہور سے جہلم بس میں جائیں, پورا آنے جانے کا ٹکٹ میں دوں گا. اور یہ چند سوالات ہیں, محترم سے سامنے بیٹھ کے یہ سوال پوچھو, لائیو ریکارڈنگ کرو میرے کیمرے سے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ایڈیٹنگ کی اجازت نہ ہو. پھر ہم اپنے کیمرے سے وہ ریکارڈ کر کے لائیں گے کہ محترم نے جو بار بار چیلنج کرتے ہیں نا, چیلنج کر کے بالکل مارکیٹ سے شارٹ, ٹھیک ہے نا, ایک دم شارٹ. تو اب یہ کلپ بھی نہیں چلے گا جو میں بتا رہا ہوں نا, دیکھنا غائب ہو جائے گا, پتہ نہیں کہاں جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. تو تراویح کے بارے میں ان کا بیان میں نے سنا, 8 رکعت تراویح کی سند گولڈن ہے, اس کو کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا. اس پہ میں نے کہا کہ اس پہ بہت سارے میں نے سوالات اٹھائے تھے کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ لا یصح الاستدلال بہ, اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے مضطرب ہونے کی وجہ سے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا, امام مالک خود اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے جن کی کتاب ہے. تو چیلنج کیا کہ کوئی اس کو ثابت کر کے دکھائے. جب بندہ ثابت کر رہا ہے تو چپ, بالکل کوئی جواب ہی نہیں. لوگوں سے کہا ہوا ہے یہ سوال میرے سامنے رکھنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کو ہم نے بھیجا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پابندی ہے, پری پلان سوال ہوتے ہیں, یہی ہوتا ہے کہ یہ والا پوچھنا ہے, یہ والا نہیں پوچھنا. تبھی کچھ اس کے خاص چیلے تھے, جب ان کا میرے سے رابطہ ہوا نا وہ بدک گئے ہیں, بولے بھائی یہ پری پلان ہے, مخصوص قسم کے سوال دیے جاتے ہیں, بولا جاتا ہے یہ پوچھو. ہم اپنی مرضی سے پوچھنا چاہیں تو اجازت نہیں ہے. یہ جو دعوے ہیں نا کہ جو آئے کھلی مجلس ہے جو مرضی پوچھو, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. اجازت نہیں ہے اس کی مجلس میں آپ کو لوگوں کو سوال پوچھنے کی, کہ آپ جائیں سوال پوچھیں اور اس کو ریکارڈ بھی کر لیں, یا تو سوال نہیں پوچھنے دیا جائے گا, اگر پوچھیں گے تو ریکارڈ نہیں کرنے دیا جائے گا. تو یہ تھوڑی, میں نے تو اجازت دی ہے, یہاں جتنے لوگ ہیں جس نے جو سوال پوچھنے پوچھے, میں نے منع کیا کسی کو؟ سب کو اجازت ہے بھائی, کھلے عام ریکارڈ کرو, اپنے کیمرے سے ریکارڈ کرو, ٹھیک ہے نا. ہم نے منع نہیں کیا کسی کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے علمی کتابی کون ہے. ہم قرآن و سنت میں دلائل کا جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ. آپ نے محدود محفل رکھی ہوئی ہے, پری پلان سوال ہیں, اور پھر جب ہم کوئی کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہ اصل جواب پی کے دوسری چیزیں لا کے جو ہے نا وہ لگا دی جاتی ہیں. تو جو آدمی
حق پرست ہوتا ہے نا, جب اس کو اس طرح کی باتیں کرے, پھر جب اس کو فیس ٹو فیس بات کرنے کی دعوت دی جائے, پھر وہ کھلے دل سے کہتا ہے قبول کروں گا دعوت, ٹھیک ہے نا. وہ تو کہتا ہے اچھا ہے مجھے حق کو ظاہر کرنے کا موقع اللہ نے دے دیا, آج تو میں ایسی پھکیاں دوں گا, ایسے چورن کھلاؤں گا کہ یہ سارے ہی جو ہے نا ان کو موشن لگ جائیں گے. وہ ایسے باتیں کرتا ہے, وہ یہ نہیں کرتا کہ پھکیاں دیتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا. جب اس کی پھکیوں کا جواب دینے کے لیے کوئی سامنے آئے تو ایک دم غائب, ایک دم پی جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, یہ علمی کتابی نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ. اس طرح کے لوگ صرف فسادی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپک پھر شروع کر دیا, اس نے اللہ کہا انہوں نے, اور یہ کہا اور وہ کہا. تو خواب کی بات ہے, خواب کسی کو آیا تو اس نے بتایا کہ بھئی تعبیر بتا دیں, انہوں نے تعبیر بتا دی. اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, کسی کو اس طرح کا خواب آ سکتا ہے. اور میں نے حدیث سے حوالے دیے تھے, پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس پہ. محترم کو چاہیے وہ پورا بیان دوبارہ سن لیں. تو اگر آپ علمی کتابی ہیں تو جب آپ کو حدیث کے حوالے مل رہے ہیں پھر تو آپ کو مان لینا چاہیے نا. پھر بھی نہیں مان رہے تو اب ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب ابھی آپ حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے. تو میں دے چکا ہوں, ریکارڈنگ پوری کرا چکا ہوں, تو وہ سن لیں آپ دوبارہ. نہیں سمجھ میں آتا پھر 30 دفعہ دوبارہ سنیں, پھر بھی نہیں سمجھ آیا اس کا مطلب آپ ہی کے اندر کیا ہے, کچھ فالٹ ہے. صحیح ہے نا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اچھا والا ایتھیسٹ کی بات ہو رہی تھی. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی مولاناؤں کی بات آتی ہے تو وہ, کیونکہ یوٹیوب پہ چل یہی رہا ہے نا, لوگ فرق نہیں کرتے عالم اور غیر عالم میں. لوگ تو کہتے ہیں جو بھی دین کی بات یوٹیوب پہ آ کے کر رہا ہے وہ کیا ہے, عالم دین ہے, چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کرو. لوگ سب کو مولانا ہی سمجھتے ہیں. اور پھر جو مذہب بیزار لوگ ہیں وہ اس سے اور مذہب سے دور ہو جاتے ہیں, اور دور ہو جاتے ہیں مذہب سے. اور میں ایسے کئی غیر مسلموں کو جانتا ہوں, کئی تو نہیں کہہ سکتے, چند غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو اسلام قبول کیا اور اس قسم کی تقریریں سن کے واپس چلے گئے کہ یار ان کے تو وہ بھی رسول اللہ کہہ رہا ہے, وہ مشرک ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ حنفی جو 50% ہیں وہ اندھے مقلد ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں. تو 4-6 آدمی 8-10 آدمی بچے ہوتے ہیں جو کہاں جا رہے ہوتے ہیں, جنت میں. ایسا ہی لگتا ہے نا ان کی تقریریں سن کے, ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹل کتنے آدمی, وہ میں دوبارہ لطیفہ سنا دوں. ایک آدمی کو خواب آیا, جنت میں گیا, اس سے پوچھا بھائی نیکیاں برائیاں برابر تھیں, تو اس سے کہا کدھر جانا پسند کرو گے. اس نے کہا بھائی دونوں جگہ دکھا دو مجھے. جہنم میں گیا تو دیگیں چل رہی ہیں, خواب آ رہا ہے اس کو, دیگیں چل رہی ہیں بھائی دیکھ پہ دیکھ, ٹھیک ہے. وہ حیران ہے یار, یہ بریانی کی دیگ لے آؤ, پھر قورمے کی دیگ آ رہی ہے. بڑا حیران ہوا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. جب جنت میں گیا تو لوگ دال چاول کھا رہے ہیں. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا خواب میں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے, ادھر دیگیں چل رہی ہیں, ادھر کیا ہو رہا ہے, دال چاول. تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمی کے لیے دیگ پکائیں کیا. جنت میں گئے, ٹوٹل کتنے لوگ ہیں, 4 آدمی. اور وہ بھی کوئی عالم نہیں جا سکا بیچارہ. جنت میں جو 4 آدمی 15ویں صدی میں گئے, وہ بھی علماء میں کوئی بھی نہیں تھا, ایک انجینئر, ایک پروفیسر اور 2-4 اور اسی ٹائپ کے لوگ تھے. وہ بھی کون تھے, جن کا یہ فیلڈ علم دین کی فیلڈ تھی نہیں. وہ 3-4 آدمی اس ٹائپ کے جنت میں گئے ہیں. تو بس اور کیا کر سکتے ہیں, باقی سارے کہاں ہیں. وہ سارے فرقہ پرست تھے, وہ سارے قرآن و سنت کو چھوڑ کر بابوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ بھی اور ان کے بابے بھی کہاں ہیں, سارے جہنم میں. ٹیپو سلطان اور محمود غزنوی اور محمد بن قاسم بھی لٹیرا تھا, وہ بھی کہاں ہے, جو سندھ میں اسلام لے کر آیا. جب ظاہر اسلام ہی غلط لوگ لے کر آئے تو باقی سارے لٹیرے ہی پیدا ہوں گے نا. تو آج الحمدللہ 15ویں صدی میں کچھ ایک پروفیسر صاحب ہیں جو بڑے مشہور ہو رہے ہیں, وہ ان کو اتنی اللہ نے سمجھ عطا فرمائی کہ آج انہوں نے اسلام کا بیڑا اٹھایا الحمدللہ. جو 1500 سال سے اسلام میں غلط چیزیں داخل ہو چکی تھیں, ان کو انہوں نے بیڑا اٹھا کے الحمدللہ آج اوریجنل اسلام وہ پبلک کے سامنے لا رہے ہیں. اور ایک الحمدللہ انجینئر صاحب ہیں جو ایک یونیورسٹی سے انہوں نے بڑے اچھے انجینئرنگ کی. اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ بہت زبردست صلاحیت دی کہ 15ویں صدی کے وہ مجدد ہیں. اور بڑی اہم ترین بات یہ کہ بہت کم عمری میں وہ مجدد بن گئے. سمجھ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے فون کیا, ان کا لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے لیکن باتیں تو ٹھیک ہے نا. میں نے کہا باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ دیتا ہوں جہاز کا, ٹھیک ہے نا, آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں, آپ جائیں. اور یہ جو انہوں نے اعتراض, میرے صرف انہی پر بات ہوگی جن کلپ کے میں جواب دے چکا ہوں. پھر تو باتیں تو لامحدود ہیں نا, وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گی. جن کے میں جواب دے چکا ہوں, جس کے انہوں نے غلط جواب دیے ہیں, تو صرف ان سے متعلق چند سوالات محترم کی خدمت میں رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ لائیو ریکارڈنگ, یا لائیو نہ بھی اور ریکارڈنگ ہمیں اپنے کیمرے سے کرنے دیں. تو میں نے کہا آپ چلے جائیں.
تو اس سے پتہ چل جائے گا بھائی کھلے عام سوال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اب کیونکہ میری بات اب یہ وائرل ہوگی تو ممکن ہے بہت سے لوگوں کے فون آئیں کہ ہمیں ٹکٹ دو, ہمیں پیسے دو, ہم جا رہے ہیں. تو بھائی میں ہر ایک کو تھوڑی جانتا ہوں, ٹکٹ کے پیسے لے کے پتہ چلا بھاگ گیا, ایسے کس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہا ہے, اور ابھی بھی کوئی مجھے جاننے والا ملے جس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, جس پر مجھے اعتماد ہو کہ پیسے لے کے بھاگے گا نہیں, اور وہ انجینئر صاحب سے لکھوا لے ریٹرن میں ان کے دستخط کے ساتھ کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ خود نہ آؤ, کسی کو بھی بھیج دو, تو یہ میں ریٹرن میں اسٹیمپ لگا کے اپنی یا اس سگنیچر کر کے دے رہا ہوں کہ آپ جو سوالات پوچھو گے آپ کے کیمرے سے اس کی ریکارڈنگ کی اجازت. اب یہ تو مناظرہ بھی نہیں ہو رہا نا بھائی, تو مناظرہ بھی نہیں ہے, کچھ میرے متعین سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دوں گا. مناظرے کا بھی لفظ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ جیسے آپ کی محفل میں سب لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں, تو ہم بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے سوالات کا یہ پرچہ بھیجا ہے, ان کی طرف سے محبت نامہ آیا ہے, ٹھیک ہے, یہ سوالات کے آپ ہمیں جواب دے دیں, اور یہ ہمیں اپنے کیمرے سے جو جواب آپ دیں گے پورا پورا جواب, سوال بھی اور جواب بھی, ریکارڈنگ کی اجازت دے دیں ہمیں. بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب تو مناظرہ بھی نہیں رہا نا, کیا خیال ہے؟ تو پھر لوگ خود ہی دیکھ لیں گے جواب میں کتنا دم ہے اور کیا ہے, ٹھیک ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, میں یہ اس لیے ان چیزوں پہ بار بار کہتا ہوں کہ جو بیچارہ مذہب کے قریب آنے لگتا ہے نا قرآن کی دعوت سن کے, وہ ان بکھیڑوں میں پڑھ کے واپس دور بھاگ جاتا کہ تمہارے سارے بزرگ غلط, تمہارے وہ بھی غلط, تمہارے وہ بھی غلط, کیا تمہارے یہاں کچھ صحیح بھی ہوا ہے؟ تبھی میں یہ طیب اردگان نے جو ڈرامہ بنایا نا, ارتغل ڈرامے, ٹھیک ہے غلط چیزیں ہیں, لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر دنیا پہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں, جنہوں نے خلافتیں کی ہیں, جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, جو دنیا سے لڑتے رہے ہیں, اور جنہوں نے 500 سال تک اسلام کو بچایا, اس سے پہلے کے لوگ بھی تھے, تو ان کا بڑا اچھا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ بھائی ہماری تاریخ بری نہیں ہے, ہماری تاریخ بہت اچھی ہے, اس میں کچھ برائیاں ہوئی ہیں. بنو امیہ کے آپ صبح و شام عیب تلاش کرتے ہو, ان میں اگر کچھ عیب ہیں تو بہت سی خوبیاں بھی ہیں ان میں, اور سارے تھوڑی برے تھے ان کے. جب بنو امیہ کا نام آئے گا بھائی, اسلامی خلفائے راشدین کے بعد جو پہلی جو ملوکیت قائم ہوئی ہے, بادشاہت قائم ہوئی ہے, جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا وہ تو بنو امیہ ہیں. ہر چیز میں ان کو غلط, کیونکہ آپ کو ذاتی بغض ہو گیا ان سے, ہر چیز میں ان کو غلط. پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے. اگر آپ بنو امیہ کو برا بھلا کہتے ہو تو بنو عباس کی حکومت میں بھی بہت سے غلط کام ہوئے ہیں, وہ بھی سارے غلط ہو گئے. پھر خلافت عثمانی آئی, وہ تو ویسے ہی پکے حنفی تھے, وہ تو ویسے ہی غلط ہیں. تو انگریز مسلمان ہو کے بولے گا نہیں تمہارے یہاں صحیح لوگ تو دنیا میں آئے نہیں ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو ویسے ہی ناکام ہو گیا. اب 15ویں صدی میں کیا کر رہے ہو تم بیٹھ گئے یہاں پہ, ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پیدا کر کے چلے گئے, بس اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو نافذ کیا ہو. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی تھی, میجورٹی نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, کچھ لوگ شرارتی آتے رہے ہیں درمیان میں. تو وہ اس لیے وہ ارتغل ڈرامے میں جو ہے نا یہ بڑا اچھا امیج دکھایا جا رہا ہے. تبھی جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف ہو گیا ہے, اور اس کے خلاف بیانات چلائے جا رہے ہیں, اس کے خلاف اخباروں میں. تو وہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل والی بات ہے کہ مقصد نام ڈراموں کا استعمال کیا جا رہا ہے. میرا بھی ایک جو ہے نا وہ ایک اخبار نے میری کی تحریر چلائی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ڈرامے دیکھنے والے جہنم میں جائیں گے, یہ فلانے کا ڈمکان ہے. تو وہ والے جو ڈرامے جو ہے نا جو ہمارا کلچر کو تباہ کر رہے ہیں, وہ والا بیان اٹھا کے کہاں لگا دیا؟ اس ڈرامے پہ لگا دیا. وجہ کیا ہے کہ اس وقت اس ڈرامے کی وجہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی مشہور ترین فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے, ٹھیک ہے نا, بڑی بڑی فلموں کا. جو نوجوان اس کو ایک کس دیکھ رہا ہے نا, پھر وہ دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے. اور ڈراموں میں دلچسپی بعض دفعہ بے حیائی کی وجہ سے یا صرف کہانی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں دلچسپی اس بیس پہ نہیں ہو رہی, اس میں دلچسپی جو لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہ بے حیائی ہے اس عنصر کی, کیونکہ بے حیائی کے لیے تو اور اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. مجھے ایک عالم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا یہاں یہ ڈرامہ مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے. میں نے کہا مولانا صاحب آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے اس ڈرامے کے دیکھنے کی کم از کم اس جنریشن کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو یوٹیوب پہ کلک کرو 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں آ جائیں گی, اور فلمیں جا کے دیکھ لو, ناچ گانا دیکھ لو. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے
علماء کی اکثریت اس کو ناجائز کہتی ہے لڑکیوں کی وجہ سے, یا کوئی بھی اس طرح کے سین, اس میں کچھ ہوں گے اس طرح کے سین. وہ میں علماء کی اس بات پہ رد نہیں کر رہا, لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ لوگ اس کو بے حیائی کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ تاریخ میں ہوا کیا تھا, اور طیب اردگان کے پیش نظر فلم انڈسٹری کو یا ڈراموں کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اپنی تاریخ ذرا اسی اسٹائل میں دکھائیں جس اسٹائل میں دنیا نے ہماری تاریخ کو مسخ کیا ہے. جب ترکی میں سیکولر حکومت تھی تو انہوں نے انہی خلفاء کے برا رخ دکھانے کے لیے اور ان کی تاریخ کو ختم کرنے کے لیے اور ماضی سے ترکوں کا رشتہ ختم کرنے کے لیے ڈرامے ہی بنا بنا کے بدگمان کیا تھا, اور وہ غلط ڈرامے تھے, وہ اصل تاریخ نہیں تھی. تو اس نے کہا ان کو غلط چیز دکھائی گئی ہے, تو اب میں ان کو کیا دکھاؤں گا, میں صحیح چیز دکھاؤں گا. تو لیکن جو یہ ہمارا طبقہ ہے نا, یہ ہر چیز سے ان کا جو جس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں ہر چیز سے بدگمان کر دیا گیا. سارے برے تھے, ہم بڑے فنٹر ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ماضی, جتنا آپ ماضی میں جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا ماضی آج سے بہت شاندار ملے گا. اب ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. پہلے علماء بہت اچھے تھے, پہلے محدثین بہت اچھے تھے, پہلے کے فقہا بہت اچھے تھے, پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے, پہلے کی حکومتیں بہت اچھی تھیں, پہلے کے سائنسدان بہت اچھے تھے, پہلے کے ڈاکٹر بہت اچھے تھے. لیکن جو اس ٹائپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ جو کلپ بنا رہے ہیں, اس سے لگے گا پہلے سارے برے تھے, اب ہم ہیں جو معاشرے میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ.